دوستو، یہ تقریباً 4 دہائی پہلے کی بات ہے کہ دریائے راوی میں تیرتی ایک کشتی پر سوار کچھ نوجوان طلباء نے سفر کے دوران کشتی ران سے اس کا نام دریافت کیا۔ جواب ملا، عابد حسین۔ طلباء نے اگلا سوال داغا، کیا تم پڑھتے بھی ہو؟ کشتی ران نے جواب دیا، میں نے میٹرک کیا ہے، اب آگے نہیں پڑھتا۔ ایک طالب علم نے پھر سوال کیا، کیا اس سے آگے بھی پڑھتے ہو؟ نوجوان ملاح نے معصومانہ لہجے میں سوال کرنے والے سے حیران ہو کر پوچھا کہ جواب ملا، ہاں یار، اس کے بعد بھی پڑھتے ہیں اور کالج جانا پڑتا ہے۔ تم تو اچھے کشتی چلا لیتے ہو، تمہارا تو اس کھیل یعنی روئنگ کی بنیاد پر بھی داخلہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ کشتی ران کچھ روز بعد اپنے کاغذات لے کر گورنمنٹ کالج لاہور پہنچ گیا اور ان طلباء میں سے ایک سے جا کر ملا، پھر اس کا اسی کالج میں داخلہ ہو گیا۔ مگر اس نوجوان کو اس وقت شاید علم نہیں تھا کہ اس درسگاہ میں داخلہ اس کی آنے والی زندگی کو کس قدر متاثر کرے گا، کیونکہ طالب علم عابد حسین کے لیے عابد باکسر بننے کے سفر میں یہ داخلہ ہی سب سے اہم کڑی ثابت ہونے والا تھا۔ یہ واقعہ لاہور پولیس کے انسپکٹر عابد حسین المعروف عابد باکسر کے گورنمنٹ کالج لاہور موجودہ یونیورسٹی کے کلاس فیلو اور 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ان کے دوست شاہد حسن نے سنایا۔ شاہد حسن آج کل FIA میں بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر تعینات ہیں۔ شاہد حسن کے مطابق عابد فزیکل فٹنس میں سب سے بہتر تھا، اسی وجہ سے ہم اسے باکسنگ کھیلنے کے لیے قائل کرتے رہے، کیونکہ ان دنوں اکثر گورنمنٹ کالج لاہور کی باکسنگ ٹیم بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ شاہد یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک دن سب دوست عابد کو باکسنگ رنگ میں لے گئے اور اس سے کہا کہ پریکٹس کرے۔ اس نے دوران پریکٹس مد مقابل کھلاڑی کو ایسا مکہ مارا کہ وہ رنگ سے باہر جا گرا۔ اساتذہ اور دوسرے کھلاڑی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بس پھر اس روز کے بعد عابد نے نہ صرف کالج کی ٹیم میں شامل ہو گیا بلکہ اس سال انٹر کالج باکسنگ ٹورنامنٹ بھی جیت لیا۔ سن 1988 میں جب عابد باکسنگ کے کھیل میں کئی ٹورنامنٹ جیت کر اپنا نام بنا چکا تھا، پولیس میں بھرتیوں کا اعلان ہوا اور عابد باکسنگ کی بنیاد پر پولیس میں بطور ASI بھرتی ہو گیا۔ اگلے سال نیشنل گیمز میں پولیس کی طرف سے کھیلتے ہوئے باکسنگ میں گولڈ میڈل جیتنے پر تربیت کے دوران ہی عابد کو سب انسپکٹر بنا دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور میں کئی بڑے جرائم پیشہ گروپ سرگرم تھے، جن میں حنیفہ اور شفیقہ بابا، ہمایوں گجر، عاطف چودھری، امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا، ججی اور گوگی بٹ اور بھولا سنیارا جیسے نام شامل تھے۔ لوگ ان جرائم پیشہ افراد کے نام سے ڈرتے تھے اور اجرتی قتل، ریپ، ڈکیتی اور بھتہ خوری کی وارداتیں عام تھیں۔ سن 1992-93 میں عابد باکسر کی تعیناتی اسٹاف افسر کے طور پر اس وقت کے SP کینٹ اور SP سٹی لاہور اور بعد ازاں ایڈیشنل IG کے عہدے سے ریٹائر ہونے والے میر زبیر محمود کے ساتھ ہوئی۔ یہ ان کے پولیس کیریئر میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ میر زبیر کے ساتھ تعیناتی کے دوران ہی عابد حسین نے عابد باکسر بننے تک کا سفر طے کیا اور یہ تبدیلی پھر زندگی بھر ان کے ساتھ جڑ گئی۔ میر زبیر کے ساتھ تعیناتی کے دوران ہی عابد باکسر نے ایک انتہائی مطلوب شدت پسند عبد الکریم کو لاہور میں UET کے سامنے ایک مقابلے میں ہلاک کیا۔ اس واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے عابد باکسر نے بتایا کہ عبد الکریم کو سن 1991 میں ایک پولیس ناکے پر پکڑا گیا تھا۔ اسے اس وقت کے ASP میر زبیر کے پاس لے جایا گیا تو وہ کہنے لگا کہ صاحب، مجھے ایک بھی جوتا پڑا تو میں آپ کا گھر بم سے اڑا دوں گا۔ میر زبیر نے سمجھا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے، لیکن دوبارہ پوچھنے پر اس نے گزشتہ چند برس میں ہونے والے بم دھماکوں کی تفصیلات دیں اور کہا کہ وہ بم اس نے نصب کیے تھے، اور جب پولیس اہلکاروں کو اس بات کی تصدیق کے لیے اس کے گھر بھیجا گیا تو وہاں سے واقعی بم برآمد ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ جیل چلا گیا اور سن 1993 میں لشکر جھنگوی کے شدت پسند ریاض بصرہ کی مدد سے وہ ایک روز جیل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر اس نے میر زبیر کو فون کیا کہ میں باہر آ گیا ہوں، اب آپ اپنی فکر کریں۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ اسے ڈھونڈوں۔ میں نے 2 ماہ تک اس کی ریکی کی۔ پھر ایک روز جب میں رکشے میں ریکی کر رہا تھا تو UET کے سامنے وہ ایک موٹر سائیکل سے اترا اور میرے رکشے کے سامنے آ گیا، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں رکشے میں ہوں تو گولی چلانے لگا، لیکن اس سے پہلے وہ گولی چلاتا میں نے فائر کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ اس دوران عابد باکسر کے مقامی جرائم پیشہ گروپ کے سرگنا عاطف چودھری کے ساتھ بھی 3 مرتبہ مقابلے ہوئے، جن میں وہ زخمی تو ضرور ہوا لیکن بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ عاطف چودھری کے ساتھ ان پولیس مقابلوں کی وجہ سے ہی عابد باکسر کے نام سے مشہور ہوئے۔
عابد باکسر کی اس کارکردگی نے انہیں لاہور پولیس میں اس وقت انکاؤنٹر اسپیشلسٹ اسکواڈ کے نام سے مشہور گروپ میں شامل کروا دیا، جن میں اس وقت کے ڈی ایس پی عاشق مارتھ، ڈی ایس پی رانا فاروق، ڈی ایس پی طارق کمبو، انسپکٹر سعید نوید اور انسپکٹر عمر ورک شامل تھے۔ یہ پولیس افسران اہلکار سن 1999 تک بہت سی ایسے پولیس مقابلوں میں شامل رہے جن میں جرائم پیشہ عناصر کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق صرف شہباز شریف کے پہلے دور وزارت اعلیٰ کے دوران 1000 کے قریب جرائم پیشہ افراد ایسے پولیس مقابلوں میں مارے گئے جن کے حقیقی ہونے پر سوال اٹھتے رہے۔ پولیس رائے کے مطابق سن 1993 سے 1999 کے دوران صرف عابد باکسر کے ہاتھوں 70 سے زائد ایسے پولیس مقابلوں میں 100 سے زائد جرائم پیشہ افراد مارے گئے، جبکہ 160 سے زائد پولیس اہلکار اور 20 سے زائد عام شہری بھی ان مقابلوں کی نظر ہو گئے تھے۔ 90 کی دہائی میں عابد باکسر کے ساتھ کام کرنے والے ایک پولیس افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہا کہ ایسا نہیں کہ جب بھی انکاؤنٹر عابد باکسر نے کیے وہ سب اصلی ہی تھے، باقی پولیس والوں کی طرح عابد نے بھی بہت سے جرائم پیشہ لوگ ماورائے عدالت مارے ہیں، اور اس وقت یہ تھوڑا ہی دیکھا جاتا تھا کہ انکاؤنٹر اصلی ہے یا جعلی، بس ایسے لوگوں کو پار کر کے جان چھڑانے کی پالیسی ہی رائج تھی۔ ان کے مطابق جب عابد باکسر تھانہ دھرمپورہ میں تعینات تھے تو عمیر راجہ نامی جرائم پیشہ شخص جس پر ریپ اور قتل کے مقدمے تھے، اسے باکسر نے ایک کیس کی تفتیش کے لیے ریمانڈ پر لے کر گئے اگلے روز پولیس انکاؤنٹر میں مار۔ عابد باکسر نے یہ بھی کہا کہ یہ تاثر کہ پولیس والے بندے اس لیے مارتے تھے کہ بڑا انعام یا ترقیاں ملتی تھیں، حقیقت نہیں ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو بھی مارا جن پر لاکھوں روپے انعام تھا، لیکن مجھے محکمے سے آج تک 1 روپیہ بھی نہ ملا اور نہ ہی کوئی ترقی ملی۔ پھر حالات کچھ ایسے بدلے کہ خود عابد باکسر پہ مقدمات قائم ہونا کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور چند برس کے اندر ان پر جعلی پولیس مقابلوں، قتل، زمینوں پر قبضے جیسے الزامات کی بنیاد پر 1 درجن کے قریب مقدمات درج ہوئے۔ عابد باکسر پر پہلی ایف آئی آر سن 1999 میں طاہر پرنس نامی شخص کی مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کی بنیاد پر درج ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا گیا۔ اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی نواز شریف کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی وجہ سے پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت بھی ختم ہوئی، تو جہاں مبینہ پولیس مقابلوں کا سلسلہ تھما، وہیں ایسے پولیس مقابلوں کے لیے بدنام پولیس اہلکار جو جرائم پیشہ عناصر کی ہٹ لسٹ پہ تھے ایک ایک کر کے مارے جانے لگے۔ ان افسران اور اہلکاروں میں صرف عمر ورک اور عابد باکسر ہی ایسے 2 پولیس افسر ہیں جو بچ نکلے، لیکن ایسا نہیں کہ انہیں مارنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ عابد باکسر کی زندگی میں وہ لمحے بھی آئے جب انہیں محسوس ہوا کہ ایک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کو شاید ایک انکاؤنٹر میں ہی مار دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب باغ بچہ اراضی کیس میں وہ 3 ماہ سے زیر حراست تھے، تو 11 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے ایس ایس پی چونگ لاہور میر زبیر نے مجھے بتایا کہ 1-2 روز میں تمہیں مار دیں گے۔ اس روز سپرنٹنڈنٹ کیمپ جیلز نے مجھے بھی آ کر یہی کہا کہ یہ تمہیں مار دیں گے۔ میں ساری رات پریشانی کے عالم میں سو نہ سکا اور سوچتا رہا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اگلے روز شام کے وقت کچھ اہلکار آئے اور کہنے لگے کہ وضو کر لیں، آپ کو تفتیش کے لیے لے کر جانا ہے۔ تب میں سمجھ گیا کہ مجھے مارنے کے لیے لے جانے لگے ہیں، ورنہ وضو کروا کے کون تفتیش کرتا ہے۔ میں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ میں تھوڑی دیر بعد سپرنٹنڈنٹ دوران دوبارہ بھاگتا ہوا آیا کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے اور فوج آ گئی ہے۔ اس طرح اس روز میری جان بچی۔ عابد باکسر کے مطابق سن 2008 میں جب دوست محمد کھوسہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تو مجھے پھر اطلاع دی گئی کہ مجھے مار دیا جائے گا، تو میں اسی رات دبئی چلا گیا۔ اس کے بعد 10 برس کا عرصہ انہوں نے دبئی اور برطانیہ میں گزارا۔ عابد باکسر 2018 میں انتخابات سے قبل پاکستان واپس آئے تھے، اور ان کی آمد کے موقع پر یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ انہیں شہباز شریف کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ تاہم اس بارے میں عابد باکسر کا کہنا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ وہ پاکستان اس لیے واپس آئے کیونکہ طویل جلا وطنی کاٹ چکے تھے اور مقدمات کا سامنا کر کے اپنا نام صاف کروانا چاہتے تھے۔ عابد باکسر کے بقول اب ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، اور پہلے درج کیے گئے مقدموں میں سے 2 میں انہیں بری کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی خارج ہو گئے۔ کیریئر کے دوران جعلی پولیس مقابلوں کے دوران مختلف نرگس کے ساتھ اپنے افیئر کے متعلق بات کرتے ہوئے عابد باکسر نے کہا جب وہ سبزہ زار تھانے میں بطور ایس ایچ او تعینات تھے تو وہاں نرگس کے خاوند کی ایک کیس میں تفتیش کے دوران ان سے پہلی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نرگس کے بال نہیں منڈوائے تھے، مگر ڈانٹا ضرور تھا۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس وقت پر نرگس اور اپنے گھر والوں سے معافی مانگ چکا ہوں، اور سن 2002 کے بعد سے میرا نرگس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔
पुलिस मुकाबलों में मुलव्वस होने की वजह से आबिद बॉक्सर की निजी ज़िंदगी भी मुतासर हुई। उनके मुताबिक बरसरे रोज़गार और वालिदैन का इकलौता बेटा होने के बावजूद उन्हें कोई रिश्ता देने पर राज़ी न होता, बल्कि लड़की वाले उनका नाम सुनकर भाग जाते थे। आबिद बॉक्सर ने बताया कि 1997 में जब मैं SHO लोहारी तैनात था तो एक रोज़ एक बड़ी अच्छी फैमिली से रिश्ता आया। लड़की ने MBBS किया हुआ था। वो भी खुश थे कि एक ही बेटा है, इंस्पेक्टर है और घर बार भी ठीक है। मैं इन्हें पसंद आ गया और फिर मेरी मंगनी हो गई। उन्होंने बताया कि कुछ रोज़ बाद उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि बेटा आपका असल नाम क्या है? मैंने कहा कि जी आबिद हुसैन। उन्होंने कहा कि आपको वैसे क्या कहते हैं? मैंने कहा जी मुझे आबिद हुसैन ही कहते हैं। तो वो बोले बेटा ये आबिद बॉक्सर कौन है? तब तक मैं समझ गया था कि मामला गड़बड़ है। मैंने जवाब दिया कि मैं ही आबिद बॉक्सर हूँ। इस पर उन्होंने कहा बेटा अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करें और वो रिश्ता तोड़ दिया। एक फैमिली तो मेरी मुहाफ़िज़ों की तादाद देखकर दरवाजे से ही भाग गई और दूसरा मेरा नाम सुनकर। उसके बाद जब भी कोई फैमिली रिश्ता देखने घर पर आती तो हम सबसे पहले बंदूकें छुपा देते और साथ ही दुआ करते कि रिश्ता हो जाए। जहाँ मेरी शादी हुई तो वो लोग जब भी मुझे पसंद करके चले गए तो मैंने अपने मामू को कहा कि मंगनी की बजाय निकाह करते हैं। ऐसा ना हो कि इन्हें पता चल जाए और मैं आबिद बॉक्सर हूँ और ये रिश्ता टूट जाए। उन्हीं बाद में पता चल गया, लेकिन इस वक्त तक निकाह हो चुका था और हमने इन्हीं एतमाद में भी ले लिया था। बहुत सी बातें बस वैसे ही आबिद बॉक्सर के साथ जोड़ दी गई हैं जिनमें सच्चाई नहीं है। आबिद बॉक्सर के बकौल 1999 में हदायतकार सैयद नूर ने कहा कि मैं आप पर फिल्म बनाना चाहता हूं, और इस तरह मौला जट के प्रोड्यूसर मलक यूनुस ने भी कहा आप पे फिल्म बनाना चाहता हूं, लेकिन मैंने दोनों को सख्ती से मना कर दिया। और उन्होंने दावा किया कि वो नौकरी पर 2 साल कबल बहाल भी हो गए थे, लेकिन फोर्स दौरान ज्वाइन नहीं की क्योंकि इनके बकौल वो एक अच्छा दौर गुजार चुके थे। अब वापस आकर क्या करना चाहिए? पंजाब पुलिस में पुलिस मुकाबलों और उनमें आबिद बॉक्सर जैसे एहलकारों के किरदार पर बात करते हुए लाहौर पुलिस के एक सीनियर अफसर का कहना है कि जब माशरे में जराइम बढ़ जाते हैं तब आबिद बॉक्सर जैसे किरदार अपनी शोहरत और पैसे के लिए जराइम की शरह का जवाज बनाकर जाली पुलिस मुकाबले करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आबिद बॉक्सर के खिलाफ 1999 तक शायद ही कोई महकमा कार्रवाई हुई क्योंकि महकमा जराइम को ख़त्म करने में उनका मुआवन रहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सरकारी हैसियत को अपनी ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो महकमा पीछे हट गया।